میں نے آپ کے سامنے سورہ حدید کی آیت نمبر 20 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اس کے ایک ایک لفظ کے متعلق اور اس کی تفسیر پہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس آیت کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ جیسا کہ سب احباب مستحضر ہیں کہ ماہ مبارک رمضان، جہاں اللہ نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، انسانوں اور بشریت کو چاہیے کہ وہ اس مقدس کتاب سے ہدایت حاصل کریں، اس کو سمجھیں، پڑھیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک رمضان کو ماہ انفاق بھی قرار دیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مسلمانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ راہ خدا میں انفاق کریں، خرچ کریں۔ تو سورہ حدید کا جو شان نزول یا اس کے نزول کا جو ہدف بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں جہاں توحید و نبوت اور دوسرے اخلاقیات کی بات کیا ہے، وہاں سب سے اہم بحث اور اہم بات جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مومنوں کو تشویق دلائی گئی، خط دلائی گئی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں انفاق کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کی بعض آیات میں یہ بیان کیا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو انفاق در راہ خدا، اللہ کی راہ میں انفاق سے رکاوٹ ہیں اور اس راہ کے لیے مانع بنتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز جو کہی ہے اللہ نے وہ اس آیت میں بیان کی ہے۔ اس سے پہلی والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے گفتگو جو کی ہے وہ صدقات اور انفاق در راہ خدا، اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کے متعلق گفتگو ہوئی۔ تو جو چیزیں اللہ کی راہ میں انفاق کرنے سے رکاوٹ بنتی ہیں وہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت جو ہے وہ راہ خدا میں انفاق کرنے سے مانع بنتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے۔ تو اللہ نے اس سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں اس دنیا کی جو زندگی ہے اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے اور جو نتیجہ ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تو ہم اس آیت میں آپ کے سامنے حیات دنیا کی جو زندگی ہے اس کو کس طریقے سے اللہ نے واضح کیا ہے اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو تعلیم و تربیت میں جہاں آپ کسی کو کچھ تعلیم دینا چاہتے ہیں، کچھ سکھانا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ سب سے پہلی بات یہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ اس مطلب کو واضح کریں، بتائیں کہ آپ کس چیز کو سکھانا چاہتے ہیں، کس چیز کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو اس کو عربی اصطلاح میں کہتے ہیں تبیین مطلب۔ پہلا جو اصول ہے تعلیم و تربیت میں وہ مطلب کو بیان کرنا اور واضح کرنا ہے۔ اب مطلب کو بیان کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ نے جو آپ کو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ امثلہ اور مثالوں اور تمثیلات سے اپنے مطلب کو بہتر طور پر واضح کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت میں پہلے دنیا کی زندگی کو بیان کیا ہے، دوسرے پھر جو اصول بیان کیا ہے اس دنیا کی زندگی کو مثال کے طور پر اس کے لیے ایک مثال بیان کیا ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں تمثیل۔ پہلا مطلب کو واضح کیا، دوسرا اس کی تمثیل بیان کی،
تیسری جو چیز اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے وہ اس کا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے. یہ تیسرا اصول اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے. تو ظاہر ہے وہ مطلب تب ہی واضح ہوتی ہے کہ جب ایک آپ بات کو بیان کریں گے، اس کو پھر ایک مثال سے بیان کریں گے اور پھر اس کا آپ نتیجہ بیان کریں گے. تو جب نتیجہ بیان ہو جائے گا تو پھر وہ اصل مطلب جو ہے وہ آسانی سے بیان ہو سکتا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ دنیا کی جو زندگی ہے، تو یہاں پہ جہاں میں عربی میں علمو کہا جاتا ہے تو علمو سے آگے عربی کا جو یہ لفظ ہے، جہاں بھی آپ عربی کی ویسے کتابیں پڑھیں تو وہاں پہ لفظ آتا ہے علم. علم وہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو متنبہ کرتے ہیں کہ جان لیں کہ آگے یہ مطلب ہم آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اس آیت میں علم، جان لیں، انما الحیات الدنیا، کہ بے شک دنیا کی زندگی لعب، کھیل ہے، ولہو، اور تماشا ہے یا بےہودگی ہے. یعنی لہو عربی میں اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا، وہ کام جو بغیر ہدف کے کیا جائے اسے لہو کہا جاتا ہے. جو مترجم ہیں انہوں نے اردو میں اس کا معنی تماشا کیا ہے، کھیل و تماشا یا بےہودگی دوسرے لفظوں میں. تو کہتے ہیں دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، وزینت، اور آرائش اور زینت ہے. چوتھی چیز وتفاخر بینکم، ایک دوسرے کے درمیان فخر کرنا ہے، باہمی فخر و مباحات کرنا، باہمی تفاخر کرنا. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور اموال اور اولاد کی کثرت کا مقابلہ ہے. جان لیں زندگی دنیا صرف کھیل تماشا، آرائش، باہمی تفاخر اور اموال و اولاد کی کثرت کا مقابلہ ہے. یہ اللہ نے دنیا کی زندگی کا جو مراحل ہیں ان کو بیان کیا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے کیا. ان 5 مرحلوں میں اس کو بیان کر دیا ہے. پھر اس کی جو دوسرا اصول ہے کہ اس کی تمثیل ساتھ بیان کیا ہے. تمثیل میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کمثل غیث، اس کی مثال اس بارش کی سی ہے. اب غیث عربی میں ایک غیث بھی بارش کو کہتے ہیں اور مطر بھی بارش کو کہتے ہیں. میم طویرے، مطر اور غیث، لیکن دونوں میں فرق ہے. غیث اس بارش کو کہتے ہیں جو نفع مند، نفع بخش اور فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن مطر وہ مضر اور ضرر دینے والی بارش کو بھی مطر کہا جاتا ہے. چاہے مفید چاہے مضر، دونوں بارشوں کو مطر کہا جاتا ہے عربی میں. لیکن غیث جو اللہ نے بیان کیا جہاں پہ، غیث اس بارش کو کہتے ہیں جو فائدہ مند ہوتی ہے. فرمایا کہ حیات دنیا، زندگی دنیا کی مثال اس بارش کی سی ہے اعجب الکفار نباتہ، اعجب الکفار نباتہ، کہ جس کی پیداوار پہلے کسانوں کو خوش کر دے. یہاں پہ اللہ نے اس آیت میں کہا اعجب الکفار نباتہ، جس کی پیداوار خوش کر دے ان کسانوں کو. کفار کا جو ترجمہ کیا ہے وہ کسان ہے. کیوں کسان کیا؟ کہتے ہیں کہ کفر
عربی میں کفر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، مخفی کرنا اور چھپانا۔ چھپانے کو کفر کہا جاتا ہے۔ کافر جو ہوتا ہے وہ حقیقت جو ہے، حقیقت اسلام، حقیقت دین، حقیقت اللہ، وہ جو حقیقت ہے، حقیقت میں پردہ ڈالتا ہے، حقیقت کو چھپاتا ہے، تو اس وجہ سے اسے کافر کہا جاتا ہے۔ کافر کفر سے ہے، کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، کفر کا مطلب چھپانا ہوتا ہے۔ تو کافر کیا کرتا ہے؟ وہ حقیقت کو چھپاتا ہے۔ اور مسلم کیا کرتا ہے؟ مسلمان یعنی وہ حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اسلام یعنی اس تسلیم سے ہے، یعنی حقیقت کے مقابلے میں تسلیم ہو جانا یہ اسلام ہے، اور حقیقت کو چھپانا یہ کفر ہے۔ تو کافر کیا کرتا ہے؟ وہ حقیقت کو چھپاتا ہے۔ جہاں پہ کسان کو بھی اللہ نے کافر کفار کہہ کر پکارا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ کسان کیا کرتا ہے؟ کسان بیج لیتا ہے، اس بیج کو زمین میں چھپاتا ہے، بیج کو زمین میں چھپاتا ہے، پھر زمین سے وہ چیز اگتی ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کسان کو کفار کہا گیا ہے کہ بیج کو زمین میں چونکہ چھپاتا ہے، اور کافر کا مطلب یہی ہے کہ وہ بھی حقیقت کو چھپاتا ہے۔ کافر یعنی چھپانا، تو کہتے ہیں کہ کسان بھی یہی کام کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس زندگی دنیا کی مثال اس بارش کی سی ہے جس کی پیداوار کسانوں کو خوش کر دیتی ہے۔ کب خوش کر دیتی ہے؟ کہتے ہیں جب وہ بارش اس پہ پڑتی ہے زمین پہ، تو جب زمین پہ پڑتی ہے تو زمین سے کیا ہے، وہ پیداوار کیا ہے، وہ اگتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر کسان خوش ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں اس زندگی دنیا کی مثال بھی اس بارش کی سی ہے جس کی پیداوار پہلے انسانوں کو خوش کر دے، اور اس کے بعد وہ کھیتی ثم یہی جو فترا ہو مصفرا، وہ پھر خشک ہو جائے۔ پہلے کسان خوش ہو جاتا ہے جب بارش پڑتی ہے، پھر کیا کہتے ہیں، وہ کھیتی جب خشک ہوتی ہے، خشک ہونے کے بعد فتراہ مصفرا، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زرد ہو جاتی ہے۔ زرد جب ہوتی ہے، زردی کے بعد جو اس کا مرحلہ ہے ثم یکون حطاما، آخر میں وہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں دردناک عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضوان ہے۔ اب کہتے ہیں کہ آخرت میں عذاب شدید ہے۔ اچھا، کن لوگوں کے لیے عذاب شدید ہے؟ اللہ اس آخر آیت میں یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ جو اس زندگی دنیا کو کھیل و تماشا، زینت، تکاثر اور تفاخر کے طور پہ سمجھتا رہا، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں عذاب شدید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ زندگی دنیا ہے، یہی وہ دنیا ہے کہ جو آخرت کا ہدف ہے، اس ہدف کے ساتھ کیا ہے، وہ متصادم اور کیا کہتے ہیں، معنی بنتی ہے۔ تو وہ زندگی دنیا کہ جو زینت و تفاخر و تکاثر ہے، یہ آخرت کے ہدف کے ساتھ متصادم ہے۔ تو جو زندگی دنیا متصادم ہو، تو وہاں پہ کہتے ہیں ایسے انسانوں کے لیے آخرت میں عذاب شدید ہے۔
ومغفرۃ من اللہ ورضوان، ہاں جو مغفرت کرے گا اللہ سے، بخشش طلب کرے گا، اللہ سے استغفار کرے گا، معافی مانگے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ معافی سے اس کی تطہیر ہو جاتی ہے۔ جب تطہیر ہوتی ہے، انسان پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، تو پاک و پاکیزہ کے بعد اسے رضوان کا درجہ ملتا ہے، وہ اللہ کی رضا اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو یہ ساری بات کہہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکہ دہی کا سامان ہے۔ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکہ دہی کا سامان ہے۔ اب ہم اس تمثیل کو بھی آگے بیان کریں گے کہ اس میں انہوں نے کس طریقے سے مثال اللہ نے قائم کیا ہے، لیکن یہاں پہ اس آخری جملے میں بتا دیا کہ حیات دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے۔ کیسے دھوکے کا سامان ہے کہ یہ جو جنہیں تم اموال اولاد ان میں جب کثرت ہوتی ہے، آپ ان کو آرائش کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، باعث زینت سمجھتے ہیں، لاہو و لعب میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے جب غافل ہوتے ہیں، تو اللہ کی یاد سے غافل ہونے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ آخرت میں آپ کے لیے عذاب شدید ہے۔ تو یہی وہ حیات دنیا کہ جو اعتبار ہے انسانوں کا۔ کیسے اعتبار ہے کہ جب اموال اور اولاد میں کثرت آتی ہے، تو یہ جو کثرت ہے، یہی کثرت کیا ہے، وہ انسان اپنے لیے باعث زینت اور باعث فخر سمجھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہی دنیا کی زندگی دھوکہ دہی کا سامان ہے، کہ یہ جو کچھ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ چیزیں آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ اگر آپ اس کی حقیقت سے آشنا ہوتے تو کبھی بھی دھوکہ نہ کھاتے۔ تو جو صاحب بصیرت لوگ ہیں وہ اس کے دھوکہ میں نہیں آتے۔ کیونکہ وہ اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، اس کی حقیقت کو درک کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکہ دہی کا سامان ہے۔ فاضل صاحب ادھر ایک آپ سے ایک سوال کر سکتے ہیں؟ دنیا کا ایک جو ہمارے جو تجربے کا یا ہماری زندگی کا وہ پہلو جو زوال سے مرتبط ہو، جس کا ابد سے کوئی رشتہ نہ ہو، یا جس کا آخرت سے رشتہ نہ ہو، اس کو بھی دنیا کہا جاتا ہے، یہ لوگ بھی معنی میں۔ جیسے ہم لوگ چلیں کھانا پینا جو کچھ بھی اپنے روزمرہ کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرتے ہیں، مگر اگر اس میں ہم اس چیز سے اپنا دل یا اپنا مقصد لگا لیں جو زوال کا شکار ہو، تو وہ ہم نے اس کو ایک دنیاوی طریقے سے اسے اپنا مطلب ہماری زندگی ایک دنیاوی بن جاتی ہے۔ مگر اگر وہی چیز اگر ہم ایک آخرت کے پہلو سے یا ایک ابدی پہلو سے اس کو دیکھیں تو وہ ایک آخرت یا ایک رضوان کا سبب بن جاتی ہے۔ اس میں ایک چیز ذکر کیا ہے شیخ بہائی رحمہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو 5 مرحلے بیان کیے ہیں دنیا کی زندگی کے، ایک کھیل، تماشا، زینت، تفاخر اور تکاثر ہے، کثرت اموال و اولاد۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے، یہ انسان کی نیچر اور طبیعت میں جو کچھ اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو انسان کی زندگی کے مختلف مراحل میں منظر عام پر آتی رہتی ہیں، اور انسان پھر اسی حقیقت کو بے نقاب کرتا رہتا ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو کھیل سے دلچسپی رکھتا ہے۔ تو فرمایا انما الحیات الدنیا لعب، یہ لعب ہے۔ تو یہ جو کھیل ہے
اس کو منطبق کیا ہے شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے کہ انسان جب بچہ ہوتا ہے تو بچپنے میں انسان کیا کرتا ہے، وہ کھیل سے دلچسپی رکھتا ہے، پھر اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے تو لاہویات میں لگ جاتا ہے، بےہودہ چیزوں میں، لاہویات میں، اور جب جوان ہوتا ہے تو آرائش کا دل دادا ہو جاتا ہے، تو اس کو زینت بتایا، پہلا مرحلہ لائب، دوسرا لاہو اور تیسرا زینت بتایا، اور پھر جب چوتھے مرحلے پہ پہنچتا ہے تو انسان کیا ہے، بڑا ہوتا ہے تو حسب و نسب پر تفاخر کرتا ہے، فخر کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، اور جب اس کی عمر کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، ضعیفی کی منزل میں جب انسان آ جاتا ہے تو مال اور اولاد کی کثرت کے علاوہ اس کا کوئی ذوق نہیں رہتا۔ یہ انسان کی نیچر کے 5 مرحلے ہیں۔ ان 5 مرحلوں کو ابن شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے یہ جو دنیا کی مرحلے 5 مرحلے ہیں ان کے ساتھ منطبق کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں، اللہ نے ان 5 مراحل کو بیان کر کے تشبیہ دی ہے، تو مقام تشبیہ میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال، چونکہ دنیا یہ ظاہری دنیا زائل پذیر ہے، زوال ہونے والی ہے، جلدی ختم ہو جانے والی ہے، جتنی بھی یہ چیزیں زینت ہیں جو فخر کا باعث بنتی ہیں، انسان تفاخر کرتا ہے، تکاثر ہے، یہ ساری کی ساری ان کو زوال ہے، ان کو فنا ہے، یہ ابدی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ان سب کی مثال اس بارش کے ہے جو ایک موقع پہ برستی ہے، برسنے سے وہ باعث بنتی ہے کہ وہ جو کھیتی ہے وہ اوپر جو ہے نا وہ زمین پہ اگاتی ہے، پھر جب وہ کھیتی اگتی ہے تو کیا کہتے ہیں، کسان اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں آہستہ آہستہ پھر وہ زرد، اس کی جو پتے ہیں وہ زرد پڑ جاتے ہیں، اور زرد پڑنے کے بعد آخر میں وہ خشک ہو جاتے ہیں، خشک ہونے کے بعد وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بس دنیا بھی فانی اور جلد ختم ہونے والی ہے، جو چیز آخرت میں جسے بقا حاصل ہے، جو ابدی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، یہ دنیا نہیں ہے بلکہ وہ آخرت ہے، جسے ابدیت حاصل ہے وہ آخرت ہے۔ تو کہتے ہیں اگر انسان اہل گناہ اور اہل کفر ہوا تو اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اسے عذاب شدید، وہ دردناک عذاب دوں گا، اور اگر اللہ یعنی نے بشر کے لیے یہ قرار دیا ہے کہ اگر بشر اہل طاعت و اہل ایمان ہوا تو اسے اللہ کی خوشنودی اس کے شامل حال ہوگی، اللہ کی طرف سے اسے رضوان اور مغفرت حاصل ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں اس مثال سے ہدف یہی ہے کہ یہ دنیا چونکہ جلد ختم ہو جانے والی ہے، تو جلد ختم ہو جانے والی دنیا سے تم کیا ہو، دل نہ لگاؤ، بلکہ جو چیزیں جن کو کیا کہتے ہیں بقا ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جنہیں بقا ہے وہ علم ہے۔ مولا فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، یہ مال کیا ہے، اسے فنا ہے، لیکن علم کو فنا نہیں ہے۔ مال کی کثرت کو فنا ہے، اولاد کی کثرت کو فنا ہے، لیکن وہ علم کو فنا نہیں ہے، اعمال صالح کو فنا نہیں ہے، اعمال صالح وہ باقی رہ جائیں گے۔ علم، مولا فرماتے ہیں العلم وراثۃ کریمہ، علم بہترین میراث ہے۔ انسان اگر میراث چھوڑنا چاہتا ہے تو علم چھوڑے، کیوں؟ کیونکہ علم کو بقا ہے، علم کو فنا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کیا کہتے ہیں آپ صاحب ایمان ہوئے، صاحب اطاعت ہوئے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس دنیا کی زندگی میں سے وہ کچھ حاصل کریں جسے فنا نہیں ہے، بقا ہے، وہ علم اور اعمال صالح۔
یہ جو زندگی ہے دنیا کے یہ جو 5 مراحل بیان کیے ہیں یہ وہ مراحل ہیں کہ جو آپ کو انسان کے لیے فریب دہندہ ہے، انسان کے لیے دھوکے کا سامان ہے، کہ انسان کی حقیقت سے آشنا نہیں ہے، بلکہ ہوگا انسان گمراہی کی طرف لے جائے گی. فخر انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. وہ راہ راست سے کیا ہے، وہ چیزیں وہ اللہ کی اس راستے سے یہ چیزیں ہٹا دیتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ وہ زندگی ہے کہ جس کی حقیقت سے اگر کوئی آشنا ہو گیا تو کبھی بھی اس کی طرف نہیں جائے گا. لیکن یہ وہ زندگی دنیا نہیں ہے جو ایک حقیقت ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے، انسان پیدا کیے، کھانا پینا، اس کی بات نہیں ہو گئی ہے. یعنی اس سے اضافہ جو چیزیں جو تکاثر، تفاخر اور زینت کا باعث بنتی ہے وہ حیات دنیا ہے، وہی حیات دنیا ہے اور وہی متاع الغرور ہے، وہی دھوکے کا سامان ہے. لہذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ اس دنیا سے وہ کچھ حاصل کریں، ان سے بہرمند ہوں کہ جن کو بقا حاصل ہے، جن کو فنا نہیں ہے، جو مقدمہ اور وسیلہ بنے آخرت کا، وہ چیزیں لے لینی چاہیے اور ان کو حاصل کر لینا چاہیے. اور وہ حیات دنیا جو آخرت کے ساتھ متصادم اور رکاوٹ بن جائے، اس حیات دنیا کی اس آیت میں بھی نفی ہوئی ہے اور پیغمبر کی احادیث اور امام علی کے فرامین میں بھی اس چیز کی مذمت ہوئی ہے. اسی وجہ سے مولانا فرمایا تھا کہ اے دنیا ابھی تعرضتے ام الیہ تشوقتے خیہات غرے غیری، میرے علاوہ کسی اور کو جا کے دھوکہ دے، میں علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں ان کی حقیقت سے آشنا ہوں. ان کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا مثل الدنیا کا مثل الحیہ لین مسها والسم الناقع فی جوفها یہوی الیہا الغر الجاہل ویحذرها ذو اللب العاقل. دنیا کی مثال اس سانپ کی سی ہے جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کے اندر زہر ہلاہل بھرا ہوتا ہے. فریب خوردہ جاہل اس کی طرف کھنچتا ہے اور ہوش مند و دانا انسان اس سے بچ کر رہتا ہے. تو جو حقیقت یہ جو دنیا جو زینت، لعب و لعب، تفاخر، تکاثر ہے، اس کی حقیقت ظاہر حلائل ہے. تو اس ظاہر یہ ظاہر حلائل جو ہے اگر کوئی اس سے اور اس کی حقیقت سے آشنا ہوگا تو کبھی بھی اس کی طرف نہیں جائے گا. اور اس میں ایک یہ بات بھی نکلتی ہے کہ فخر الدین رازی کی تفسیر میں خوبصورت بات لگی تھی جو آپ کی کال سے نکل رہی ہے کہ دنیا ایک وہ انسان ہے جو اس دنیا میں اس کی مطلب اس کے زوالی چہرے کو یا اس کی جو لعب اور جو اس کی زینت میں مبتلا ہو کر عذاب اپنی زندگی کو عذاب بنا لے. اور ایک وہ انسان ہے جو مومن کی جس کی وضاحت کی جاتی ہے کہ جو دنیا کو ایک حکمت اور ایک تقوی کا سبب سمجھ لے. تو وہی دنیا میں ہم سب رہ رہے ہیں وہ یا آپ کے لیے عذاب کا سبب ہے یا ایک رضوان کا سبب ہے. تو اور اس کی ہم ابھی تھوڑی دیر میں ذرا سوالات کی طرف چلتے ہیں، مگر یہ مجھے بہت آپ کی بات خوبصورت لگی جو جس سے آپ نے شروع کیا کہ یہ مطلب ایک طرح پہلے ایک دنیا کی ایک تعریف دی ہے، پھر ایک مثال دی ہے. اور اس مثال میں بھی یہ چیز بڑی مزے کی ہے کہ جو ہے ایک جو کسان ہے جو چیز کو مٹی سے چھپا رہا ہے یا بیج کو مٹی سے چھپا رہا ہے، وہ حق کو باطل سے چھپا رہا ہے. اور وہ دیکھتا ہے، پہلے خوش ہوتا ہے، پھر اس کا
جو ہے وہ ڈھلتا ہے جو اس کی جو اس نے کاشت کیا ہوتا ہے. اور پھر جو یہ لفظ ہے مسفرن، یہ اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے جب کسی کی کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے. مصفرن، جی ہاں، تو زرد ہو جائے. پھر اس کا ریزہ ریزہ ہو جانا. تو مطلب اس کا ایک ترتیب دکھائی دی ہے اس مثال میں کہ جو چیز ایک زوال کے تھرو، ایک ڈھلنے کے ذریعے آپ کے سامنے آئے، اس میں انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی چیز جو ہے وہ غائب ہے یا مسنگ ہے اس کے رشتے میں، جس میں اور اس میں ایک اور بھی میرے پڑھنے میں آیا تھا کہ جو بھی احساس جس میں اعتدال نہ ہو، مطلب جو بہت خوشی دے اور پھر جو ہے نا صدمے میں لے جائے، جس کے اندر ایک جو مستقر نہ ہو، وہ بھی ایک علامت ہے کہ انسان نے یا کسی نے ایک دنیاوی یا ایک سیکولر مائنڈ سیٹ سے اپنی خوشی کو دیکھا یا اپنے آپ کو دیکھا. تو جو اگر اس وقت لوگوں کے کوئی سوال ہیں فیس بک پہ یا زوم پہ تو ضرور پوچھیں.